بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا میرا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کامیابی ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کو لائف میں کامیابی ملے، لیکن یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کامیابی سے اصل میں مراد کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کامیابی سے مراد ہے خوشی، سیٹسفیکشن۔ چونکہ جب میں کلاس روم میں اسٹوڈنٹ کے ساتھ یہ بات جب شیئر کرتا ہوں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے ذہن میں کامیابی کا کانسیپٹ کیا ہے، تو کوئی یہ بتاتا ہے جی مجھے ایک بڑا گھر چاہیے، مجھے فلاں ماڈل کی گاڑی چاہیے، یا میں فلاں سے شادی کرنا چاہتا ہوں، یا مجھے یہ لائف سٹائل چاہیے۔ تو وہ اس طرح کی کوئی چیزوں کو بتاتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان چیزوں کو پا لینے کے بعد بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید خوش نہیں ہیں۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو پا لینا بھی خوشی کی گارنٹی نہیں ہے۔ تو اصل چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ کامیابی ہے خوشی اور سیٹسفیکشن، اور ہم میں سے ہر فرد یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ وہ اپنی لائف سے خوش ہو۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہماری لائف میں پرابلمز نہیں آئیں گی یا ہمیں کسی بھی قسم کا چیلنج فیس نہیں کرنا پڑے گا۔ وہ فیس کرتے ہوئے بھی جو مشکلات آئیں گی ان کے ساتھ بھی ہمیں خوش رہنا ہے۔ یہ ایک آرٹ ہے، آپ یہ سمجھ لیں۔ یا یہ جو لیول آف سیٹسفیکشن ہے وہ اچیو کرنے کے لیے ایک پیراڈائم ہے جس کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں مختصراً اس کو بیان کر دیتا ہوں۔ 3 نکاتی ایسی چیز ہے کہ جس پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی میں تمام مشکلات، پریشانیوں، چیلنجز کے ساتھ بھی خوش رہ سکتے ہیں، سیٹسفائیڈ رہ سکتے ہیں۔ نمبر 1 ہے کہ توکل، یعنی جو ہماری لائف میں ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ ہمیں جب یہ بھروسہ ہوتا ہے تو ہمارا یہ توکل ہوتا ہے کہ جو میرے رب کی طرف سے ہے، یہ میرے لیے آزمائش ہے، تو وہ میرا رب میرے لیے آسانیاں بھی پیدا کرے گا۔ مجھے بس محنت کرنی ہے، مجھے ٹرائی کرنی ہے، ایفرٹ کرنی ہے۔ تو پہلی چیز ہے توکل، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا۔ جو میری زندگی میں ہو رہا ہے، کوئی مشکل ہے، پرابلم ہے، تو وہ میرے رب کی طرف سے ہے۔ نمبر 2 ہے تشکر۔ تشکر کہتے ہیں کہ جو نعمتیں میرے رب نے مجھے عطا کی ہیں ان کا مجھے احساس ہونا، ان کا شکر بھی ادا کرنا، کیونکہ یہ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت وضاحت سے کہا ہے، یہ وعدہ بھی کیا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اور زیادہ عطا کروں گا۔ تو شکر بندہ اسی وقت ادا کر سکتا ہے جب اس کو ان چیزوں کا احساس ہو کہ میری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کیا نعمتیں مجھے میسر ہیں۔ تو جو بلیسنگز ہیں ان کا احساس ہونا اور ان کے اوپر بندے کا شکر گزار ہونا دوسری چیز یہ ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں، یعنی جو مخلوق ہیں، ان کے ساتھ آپ کا ایسا ریلیشن ہونا، یعنی اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے لوگوں کے کام آنا، جس کو آپ خدمت خلق بھی کہہ سکتے ہیں یا گڈ کنڈکٹ بھی کہہ سکتے ہیں، گڈ مینرز بھی کہہ سکتے ہیں۔ یعنی ہمارا جو پیراڈائم ہے، ہماری جو سوچ ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ مجھے لوگوں کو دینا ہے، مجھے لوگوں سے لینا نہیں ہے۔ اس کے بہت سارے پہلوؤں پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن اس چیز کو سوچ لینے کے بعد، فیصلہ کر لینے کے بعد بندے کے اپنے اندر جو فائدے ہوتے ہیں، یعنی اس کی پرسنالٹی میں جو ایک میچورٹی آتی ہے یا جو ایک سیٹسفیکشن آ جاتی ہے، وہی ہمارا ٹارگیٹ ہونا چاہیے۔ یعنی بندہ ایکسپیکٹیشن لیس ہو جاتا ہے، بندہ دوسروں کے ساتھ پرابلم لیس ہو جاتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں کیا کسی کے کام آ سکتا ہوں، بجائے یہ کہ وہ ہر وقت گلے کی شکایت کے نفسیات میں رہے، اس کو یہ کرنا چاہیے تھا، اس نے یہ نہیں کیا، فلاں موقع پہ اس کا یہ بیہیویئر ہونا چاہیے تھا۔ اس کے بجائے اس کو یہ سوچنا ہے کہ مجھے لوگوں کے ساتھ کیا رویہ رکھنا ہے اور مجھے لوگوں کی کن کن جگہوں پہ مجھے ان کے کام آنا ہے۔ تو یہ وہ 3 چیزیں ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنی زندگی میں ان کو اپنا لیں، ہم بہت خوش اور مطمئن زندگی گزار سکتے ہیں۔ ایک بار میں ان کو بریفلی بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1 ہے توکل، نمبر 2 ہے تشکر، نمبر 3 ہے ہمیں یہ سوچ اپنانی ہے کہ ہمیں لوگوں کے کام آنا ہے، ہمیں لوگوں سے توقعات نہیں لگانی، بلکہ ہمیں لوگوں سے لینا نہیں، لوگوں کو دینا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس میری ویڈیو کے اوپر اگر آپ کی کوئی ریزرویشنز ہیں، اگر آپ اس میں کوئی ایڈ کرنا چاہتے ہیں، تو میں تو خود ایک طالب علم آدمی ہوں، میں پڑھتا رہتا ہوں چیزوں کو، دوسروں کو سنتا رہتا ہوں اور سوچتا رہتا ہوں۔ میں اپنے جو میں نے آبزرو کیا، جو میں نے سوچا، مجھے یہ چیز اس میں لگی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر اور چیز ایڈ ہونی چاہیے، میں نے کوئی اہم چیز مس کر دی ہے، وہ آپ مجھے ضرور بتائیے کمنٹ سیکشن میں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ السلام علیکم۔